آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ آج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کی 134ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر امبیڈکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ہریانہ میں کئی پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور کہا کہ سرکار کی ہر پالیسی سے انصاف اور سب کی شمولیت کے ڈاکٹر امبیڈکر کے راستے کی عکاسی ہوتی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں آل انڈیا فورینسک سائنس سربراہ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سرکار ملک میں نظام انصاف کو سائنسی طرز پر ڈھالنے اور اسے عوام پر مرکوز بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ روس نے بھارت کے ساتھ مضبوط کلیدی تعلقات کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی کوشش کی پھر حمایت کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بھارتی آئین کے اعلیٰ معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ان کی 134ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں بہت سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر جے پی نڈا، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی، مرکزی وزیروں اور ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نذر کیے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑی تعداد میں عام لوگ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ملک بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے تو ان کے نظریات اور خیالات سے سرکار کو ہر قدم پر رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 11 سال سے بابا صاحب کی زندگی، ان کی جد و جہد اور ان کا امر پیغام سرکار کے سفر کی بنیاد رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر دن ہر فیصلہ کرنا اور ہر پالیسی مرتب کرنا ڈاکٹر امبیڈکر کے دکھائے گئے راستے کی سمت ایک معمولی قدم ہے اور یہ راستہ انصاف، سب کی شمولیت اور سب کے لیے وقار کا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مظلوم سے لے کر محروم تک، قبائلیوں سے لے کر خواتین تک اور غریبوں سے لے کر کمزور طبقوں تک ان کی سرکار کی ہر کوشش کا مقصد ان لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ اور ان کی امنگوں کو حقیقت کی شکل دینا ہے۔ संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بابا صاحب نے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود خود اپنی ایک نمایاں اور منفرد شناخت قائم کی اور اپنی غیر معمولی کامیابیوں کے سبب دنیا بھر میں احترام حاصل کیا۔ صدر جمہوریہ نے بابا صاحب کو حیرت انگیز اور غیر معمولی صلاحیتوں اور کثیر جہتی شخصیت کا حامل قرار دیا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ بابا صاحب تعلیم کے حصول کو سماجی تبدیلی اور دبے کچلے مظلوم افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے عوام پر بھی زور دیا کہ اپنی زندگی میں ڈاکٹر امبیڈکر کے نظریات کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج حصار سے ایودھیا کے لیے کمرشل پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور حصار ہوائی اڈے پر ٹرمینل 2 عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ نئے ٹرمینل پروجیکٹ کی مالیت 410 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ اس میں جدید طرز کا مسافر ٹرمینل، ایک مخصوص باربرداری سہولت اور ایئر ٹریفک کنٹرول عمارت ہوگی۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جامع ترقی کے تئیں بی جے پی کے عہد کو دہرایا۔ جناب مودی نے کہا کہ ہریانہ میں سبھی دلتوں، غریبوں، محروم اور پسماندہ طبقوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے کام کرنا ان کی پارٹی کا منتر ہے۔ संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग اس کا بھی विरोध कर रहे हैं। साथियों, हमारे संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको आरक्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी कभी परवाह नहीं की।
وزیر اعظم نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کا یوم پیدائش دلتوں، محروم اور پسماندہ طبقوں کے لیے دیوالی کی طرح ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بابا صاحب کے منتر کے عین مطابق کام کرتے ہوئے شری کرشن کی دھرتی سے بھگوان رام کی ایودھیا تک پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے 2014 کے بعد سے ہوائی اڈوں کے بنیادی ڈھانچے کے فروغ کو اجاگر بھی کیا۔ 2014 سے پہلے دیش میں 74 ایئرپورٹ تھے۔ سوچئے 70 سال میں 74۔ آج دیش میں ایئرپورٹ کی سنکھیا 150 کے پار ہو گئی ہے۔ دیش کے قریب 90 ایروڈرم اڑان یوجنا سے جڑ چکے ہیں۔ 600 سے ادھک روٹ پر اڑان یوجنا کے تحت ہوائی سیوا چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ نریندر مودی سرکار ملک میں نظام انصاف کو سائنسی طرز پر ڈھالنے اور اسے عوام پر مرکوز بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ وہ آج نئی دلی میں آل انڈیا فورینسک سائنس سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ سرکار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ جو لوگ انصاف حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہیں بروقت انصاف ملے اور ساتھ ہی اطمینان بھی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ فورینسک سائنس ملک میں فوجداری نظام انصاف کو مستحکم بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو نریندر مودی جی کے نیترتو میں ہم نیائے پرنالی کو پیپل سینٹرک اور ویگیانک بنانے کے لیے پریاسرت ہیں اور نیائے مانگنے والے کو سمے پر نیائے ملے اور نیائے ملنے کی سنتشٹی بھی ہو، اس کے لیے بھی ہم پریاس ہیں اور اسی کے مادھیم سے سرکشت بھارت، سکشم بھارت اور سمرتھ بھارت کی رچنا یہ ہمارا مکھیہ ادیش ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی سرکار منشیات کے نیٹ ورک کو پوری سختی کے ساتھ ختم کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ ملک کی ایجنسیوں نے بین الاقوامی بحری سرحد کے نزدیک 300 کلو گرام منشیات ضبط کی ہیں جن کی مالیت 1800 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمندری علاقے میں یہ کارروائی منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے سرکار کی حکمت عملی کی کامیابی کی ایک مثال ہے۔ ہیرے جواہرات کے مفرور تاجر میہل چوکسی کو بیلجیم میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے سی بی آئی کی درخواست پر ہفتے کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہے۔ چوکسی پنجاب نیشنل بینک کے قرض گھوٹالے کے کیس کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہے۔ پولیس نے اسے حراست میں رکھنے کے دوران ممبئی کی ایک عدالت کی جانب سے چوکسی کے خلاف جاری گرفتاری کے 2 وارنٹس کا حوالہ دیا ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے چوکسی کی گرفتاری کو ایک بڑی حصولیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے پہلے ہی کہا ہے کہ جس کسی نے بھی غریب عوام کا پیسہ لوٹا ہے اسے واپس کرنا ہوگا۔ مودی جی نے جو پہلے ہی کہا کہ غریبوں کا پیسہ جن لوگوں نے کھایا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا اور دیش میں سبھی کے خلاف کارروائی چل رہا ہے۔ میہل چوکسی پکڑا گیا ہے، نشچت طور سے بہت بڑی سفلتا، سب پہ پریاس چل رہا۔ بھارت اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات کے 78 سال پورے ہونے کے موقع پر روس نے بھارت کے ساتھ اپنے دوستانہ رشتوں کے لگاتار تیزی کے ساتھ فروغ پانے، ان میں وسعت کے تعلق سے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ٹیلی گرام پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں روس کی وزارت خارجہ نے اس موقع پر بھارت کو مبارکباد دی ہے اور باہمی تعلقات میں لگاتار ترقی پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ روس نے بھارت کے ساتھ اپنی کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی کوشش کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے برسوں میں ساجھیداری فروغ حاصل کرتی رہے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ میں اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ لکھنؤ کی ٹیم 6 میچوں سے 4 پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے مقام پر ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ آج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کی 134ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر ہریانہ میں کئی پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور کہا کہ سرکار کی ہر پالیسی سے انصاف اور سب کی شمولیت کے ڈاکٹر امبیڈکر کے راستے کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔